لانگ مارچ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس دوران ان کے گھر پہ ریڈ ماری جاتی ہے، کروڑوں کا جو اسلحہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے۔ بالکل وہ ڈکیتوں کی طرح میرے گھر انہوں نے ڈکیتی کی ہے۔ پہلے میری فیملی والی سائڈ وہ بس چیک کرتے رہے، پھر پیچھے میرا ممان خانہ ہے وہاں پر چیک کرتے رہے، پھر وہاں میرا لائسنسی ویپن پڑا تھا وہ اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد جو جھوٹ مارتے رہے میڈیا کے اوپر وہ آپ کے سامنے کہ جی ہم نے دہشت گرد پکڑ لیا ہے، ہم نے ریلی میں اسلحہ چلنا تھا۔ کشمیر میں نہیں ہوتا ہونا کس طرح انہوں نے میرے گھر 35 سے 40 ملازم، انہوں نے 29 ویپن میرے گھر سے اٹھائے ہیں اور پرچے میں 780 لگا کر 22 لکھے ہیں۔ اس کے بعد میرا کافی اور سامان تھا، میری 5 عدد گھڑیاں تھیں بڑی قیمتی۔ کس قبیلے سے میرا تعلق ہے؟ نیازی قبیلہ۔ ان کے گھر سے اتنا اسلحہ نکلنا کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ برادریوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہیں اور ہم رکھتے ہیں اسلحہ، کوئی میں نے لائسنسی رکھا ہوا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹوڈے ڈیجیٹل۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں نیازی ایکسپریس کے چیئرمین بجاج خان نیازی۔ لانگ مارچ ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، اس دوران ان کے گھر پہ ریڈ ماری جاتی ہے، کروڑوں کا جو اسلحہ ہے وہ برآمد ہوتا ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ وہ جو اسلحہ ہے لانگ مارچ میں اس کا استعمال کیا جانا تھا۔ اصل کہانی کیا ہے، وہ اسلحہ کیوں ان کے گھر پہ تھا اور کیوں رکھا گیا تھا، کیا مقاصد تھے، یہ بجاج خان نیازی صاحب سے ہی پوچھتے ہیں۔ سر یہ اس میں پیچھے حقیقت کیا ہے، صحیح جو سچائی ہے وہ ذرا سر بتائیں۔ سچائی یہ ہے کہ میں اپنے گھر رات کو 2:30 بجے واپس پہنچا ہوں۔ میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا، واپس آیا ہوں۔ گھر آ کر دوست نے مجھے کہا مجھے چھوڑ کرو، میں چھوڑنے گیا ہوں تو پیچھے سے انہوں نے دھاوا بول دیا گھر پر۔ پہلے میری فیملی والی سائڈ وہ بس چیک کرتے رہے، پھر پیچھے میرا ممان خانہ ہے وہاں پر چیک کرتے رہے، پھر وہاں میرا لائسنسی ویپن پڑا تھا وہ اٹھا کے لے گئے، اور اس کے بعد جو جھوٹ مارتے رہے میڈیا کے اوپر وہ آپ کے سامنے کہ جی ہم نے دہشت گرد پکڑ لیا ہے، ہم نے ریلی میں اسلحہ چلنا تھا، اس طرح کی جو بھی۔ جب پولیس کسی کے گھر میں انٹر ہوتی ہے تو پہلے ان کو دکھانا پڑتا ہے، کوئی عدالتی کاغذات دکھانے پڑتے ہیں، تو جب گھر میں انٹر ہوئی پولیس، آپ کی فیملی تو تھی، اس ٹائم کیا کہانی سنائی گئی پولیس کی جانب سے؟ سر جی کوئی کہانی نہیں سنائی گئی، کوئی وارنٹ ان کے پاس نہیں تھے۔ اچھا، بالکل وہ ڈکیتوں کی طرح میرے گھر انہوں نے ڈکیتی کی ہے۔ فیملی کو کہتے ہیں میری کہ اپنے بیگم کو کہتے ہیں میری کہ اپنے شوہر کو بلاؤ ورنہ تمہارے بچے لے جائیں گے، اس طرح کی نیچ حرکتیں کرتے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ میرے دیکھیں میری آدھی سے زیادہ فیملی پولیس میں ہے، اور میری فیملی جو پولیس میں کئیوں نے شہادتیں نوش کی ہیں، اکثریت نے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس خاندان کو آپ یار اس طرح اس کی چار دیواری کو بے پردگی آپ نے بوس کی اتنی، اس طرح تو یقین کریں کشمیر میں نہیں ہوتا ہونا کس طرح انہوں نے میرے گھر 35 سے 40 ملازم پولیس والے، چھت انہوں نے چیک کی ہے، ٹینکیوں کے اندر وہ کیا کرتی ہیں وہ چیک کرتے رہے، لینتھ ڈال کر چیک کرتے رہے، عجیب و غریب کس طرح پتہ نہیں جہاں پر کیا مواد ان کو مل گیا۔ آپ کا تو یہ جو اسلحے کا کام ہے، جیسے آپ کی ایک فیملی ہے نیازی، تو یہ تو قبائل نیازی سے ہی چلا آ رہا ہے گا، آپ لوگوں کے پاس اسلحہ بھی ہوتا ہے، اسلحہ تو اس کے پیچھے جو آپ کے گھر میں اسلحہ پڑا تھا اس کا لائسنس تھا، تو پھر لائسنس کے باوجود انہوں نے کیوں پکڑا؟ آپ نے قانونی کارروائی کی ہوگی رد عمل میں، کیا اس کی طرف سے پولیس کی طرف سے ابھی تک بیان آیا سامنے؟ سر جی پولیس کی طرف سے کوئی بیان نہیں ہوا، انہوں نے 29 ویپن میرے گھر سے اٹھائے ہیں اور پرچے میں 780 لگا کر 22 لکھے ہیں۔ اس کے بعد میرا کافی اور سامان تھا، میری 5 عدد گھڑیاں تھیں بڑی قیمتی، وہ اٹھا کے لے گئے، جوتے اٹھا کے لے گئے۔ اس کے بعد مجھے کہتے ہوئے میں پھر بار بار کہتا ہوں شرم آتی ہے کہ آج میں کل رات کو گھر گیا ہوں، تو آج میں وہ شیونگ مشین ڈھونڈنے لگا ہوں، مجھے بوس شیونگ مشین تک لے گئے؟ یہ پنجاب پولیس کی بات کر رہے ہیں؟ نیئر کٹر تک نہیں، پنجاب پولیس تو نہیں لے جاتی، پولیس جو آئی تھی، آئی تو پولیس ہی اندر جو کالے بھیڑی ہیں جن کی طرف سے ابھی بھی مجھے پیغام آ رہے ہیں کہ آپ ہمارے خلاف میڈیا میں نہ بولیں، آپ ہمارے خلاف ریٹ نہ کریں، وہ ان کا اتنے کو حوصلے اس ٹائم حوصلے آئے ہوئے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یار ان کو کیا مسئلہ ہے۔ سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو سارا اسلحہ تھا آپ کے گھر میں، آپ بتا رہے ہیں کہ یہ رکھنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک تو آپ کی فیملی بیک گراؤنڈ ایسا ہے، اس کا سر وجہ بتائیں۔ میرے کس قبیلے سے میرا تعلق ہے؟ نیازی قبیلہ۔ ان کے گھر سے اتنا
اسلحہ نکلنا کوئی عجیب بات نہیں ہے. ہر گھر میں اسلحہ ہوتا ہے. ہماری برادریوں کی آپس میں دشمنی ہوتی ہیں تو ہماری مجبوری بھی ہے اور ہم رکھتے ہیں اسلحہ. کوئی میں نے لائسنس رکھا ہوا ہے, لائسنس تھا سب کا, نجائز رکھا ہے, اب کا نہیں ہے. جب مسلم لیگ نون میں لاہور کا یوتھ ونگ کا پریزیڈنٹ تھا, کب میاں نواز شریف صاحب کی میں گاڑی چلا کر 4 صوبوں میں پھرتا رہا ہوں, اس ٹائم بھی یہ ویپن میرے پاس ہوتے تھے. اس ٹائم لیگل تھے, اب وہ ان لیگل ہو گئے. اب آگے آپ کو رہتی جو ہمارا ہے پولیس کا نظام, پولیس کے اندر جو لوگ رہتی کام کرتے ہیں, مجھے تو شک ہے انہوں نے میرا سامان نہیں دینا, لیکن میں نے بھی تہیہ کیا انشاءاللہ تعالی اپنی آخری سانس تک میں ان سے نیر کٹر تک لوں گا. نیازی بھائی یہ بتائیے گا کہ یہ سب تو کلیئر ہو گیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو ہی نشانہ کیوں بنایا گیا, یا طریقہ انصاف سے جو آپ کی یہ ایک قربت ہے اس وجہ سے نشانہ بنایا گیا, یا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ لگتی ہے آپ؟ سر جی پی ٹی آئی کی وجہ سے مجھے نشانہ بنایا گیا. دوسرا عمران خان, احمد خان نیازی, وہ جو نیازی لفظ ہے میں بھی نیازی, اس کی وجہ سے میرے اوپر اس کا زیادہ عمل لایا گیا کہ ایز دا نیازی کر. کتنا نقصان ہوا کوئی آپ نے ابھی کیلکولیٹ کیا ہے؟ دوسرا جس میں آپ بتا رہے ہیں کہ گھڑیاں وغیرہ بھی لے گئی, اس میں تو آپ کے کوئی گفٹس وغیرہ بھی ہوں گے, تو اس کے حوالے سے بتائیے گا کہ کون سے اہم گفٹ تھے جو پولیس والے جو ہے لے گئے؟ حقیقت لی ڈکیتی ہوئی ہے, اور میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی آزاد عدلیہ سے انصاف کی امید رکھتا ہوں, اور انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گا. اور یہ جنہوں نے میرے گھر ڈکیتی کی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ کٹہرے میں کھڑے ہوں گے. پولیس کی جانب سے بیان آیا, یہ نون لیگی جو قیادت کی طرف سے بیان آیا, جب ہم نے ان سے سوال بھی کیا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کا تعلق جو ہے لانگ مارچ سے تھا, آپ بھی جا رہے تھے قافلے کی صورت میں, اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے؟ بھائی جان دیکھیں, میرے ساتھ جب بھی میں نکلتا ہوں 5 سے 7 گاڑیاں ہوتی ہیں. اس دن میرے دوست ساتھ تھے تو ہم 18 گاڑیوں میں گئے. میرے ادھر کھانا تھا ہمارا 24 تاریخ کو بندیالے قید آباد کے ساتھ گاؤں ہے, وہاں سے ہم تقریباً 2:30 بجے لاہور پہنچے ہیں, صبح 11 بجے نکلے ہیں. میں نے یار تھا میرا جانے کا پلان, لیکن میں اپنا مجھے کام تھا, میرا ادھر ٹرانسپورٹروں کا اسلحہ جو تھا وہ تو ویسے بھی گھر پہ تھا نا, کون سا اسلحہ جو تھے آپ ساتھ لے کے جا رہے تھے؟ یہ بھی ایک ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ اسلحہ تھا, لائسنس تھا, اور وہ گھر پہ تھا. آپ اگر گئے بھی ہیں تو اس کا تعلق تو بنتا ہی نہیں ہے. ایسے آپ میری بات کا یقین کریں, میرے 3 عدد وریوو ڈالے جو پولیس کے پاس ہیں اس ٹائم, گاڑیاں بھی لے کے گئے ہیں گاڑیاں, ان کو 12 بجے دوپہر کو یاد آیا ہے کہ ہم گاڑیاں وہاں گھر میں بھول آئیں. میرے میں کوئی بات ہوتی تو میں گاڑیاں ڈرائیور بھیج کر گاڑیاں غائب نہ کروا دیتا. میرے علم ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ اس طرح کا بیہیو کیا جائے گا. میں ٹیکس دیتا ہوں, صبح اٹھتا ہوں, میری ایک بس بھی گھر نکلتی ہے, ٹول دیتی ہے, ڈیزل کی ماد میں ٹیکس دیتے ہیں, روٹ پرمٹ پر ہم ٹیکس دیتے ہیں کہ ٹیکس پے میں آدمی ہوں اور بزنس کر رہا ہوں, اور بالکل ایک پاکستانی شہری ٹیکس پے شہری. تو وہ میرے ساتھ انہوں نے یہ اس طرح کی حرکت کی ہے, مجھے تو عجیب لگے. بچوں کا ریئیکشن کیا تھا, فیملی کا ریئیکشن کیا تھا, آپ کا خود کا جب آپ کو پتہ چلا کہ ایسے ہوا ہے, جب آپ نے جا کے بھی دیکھا کہ پورے گھر کا جو نظام ہے وہ خراب کر رہی ہیں, چیزیں اٹھا کے لے گئے, اس وقت پہلی فیلنگز کیا آئی, اور بچوں کا جو آپ بتا رہے تھے کیا ریئیکشن تھا؟ سر جی بچے بیچارے سہمے ہوئے ہیں, پریشان ہیں, ان کے چہرے اترے ہوئے ہیں. مجھے میرے بیٹا فون کرتا ہے, کہتا ہے بابا میرے گھر پولیس کیوں آئی ہے؟ میں نے کہا یار بیٹے وہ شدائی ہے عمران احمد خان نیازی کا. میں نے کہا بیٹے اب تمہارا لیڈر ہے تو ایک نیازی کا خمیادہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. یہ سارا مسئلہ نیازی یہ جو نام ہے, آپ کو لگتا ہے یہ سارا اسی مسئلہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے اور ساری وجہ یہ بنی؟ بالکل جی, ان لوگوں کو نیازی وہ کیا کہتے ہیں آپ, فوبیا, نیازی فوبیا ہوا پڑا ہے جی. وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کے اوپر الزامات سارے, کیونکہ کروایا انہوں نے خود آگے ٹی وی پہ کہا ہے کہ اگلی بار بھی جب یہ نکلیں گے پی ٹی آئی والے تو ان کو میں بتاؤں گا, اور خان صاحب نے بھی کہا کہ تیاری کر کے نکلیں گے. یہ سارے معاملے میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو کارکن تھا وہ پسا ہے بری طریقے سے. کیا پیغام دینا چاہیں گے کارکن کو, اور کیا پیغام دینا چاہیں گے نون لیگ کی قیادت کو کہ اس طرح کے ہوچے ہتھ کنڈے جو استعمال کر رہی ہے وہ؟ دیکھیں پارٹی جو بھی ہوتی ہے نا جی, پی ٹی آئی ہے چاہے اور جو پارٹی ہیں, ان کے پارٹی ورکر نکلتے ہیں. اس بار تو میں نے عوام نکلتے ہوئے دیکھی ہے, عام آدمی نکلا ہے,
اور اس بار انہوں نے پارٹی ورکر کو مارا ہے، وہ ایک علیحدہ چیز ہے. اس بار انہوں نے عوام کو مارا ہے. انہوں نے عوام کی چار دیواری کو، وہ چار دیواری پردے داری کو انہوں نے خراب کیا ہے. لوگوں کے گھروں میں گھسے، دسپمال کی کمال کیا اور لوگوں کے گھروں میں گھسے ہیں. کوئی انسان نہیں ہوتا بوس کہ آپ عوام کے ساتھ ڈائریکٹلی آپ لڑائی ڈال رہے ہیں. آپ کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ڈال رہے. اس بار آپ بھی صحافت کے ساتھ تعلق ہے. روڈ پر عوام نکلی ہے. سیاسی ورکر کا تو ہوتا ہے کام نکلنا، اس نے تو نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر میں پولیس کو کچھ پیغام دینا چاہیں گے کہ اس طرح کے، اگر کیا کہنا چاہیں گے کوئی آخر میں میسج تو یہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ پنجاب پولیس کا نام خراب کرتے ہیں، ان کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. یہی پولیس ہماری حفاظت کرتی ہے، ہماری جان و مال کا تحفظ کرتی ہے. اور وہی پولیس کا میرے گھر اسی پولیس کے چند افسر 35 سے 40 آ کر میرے گھر ڈکیتی کریں گے تو مجھے تو بس عجیب لگے گا. میں کوئی جرائم پیشہ ہوتا 100 دفعہ آتے، میں آج جرائم کروں مجھے پکڑیں. ادھر جرائم پیشہ روڈوں پر پھر رہے ہیں. میں پولیس کے تھانوں میں ٹانگ کے اوپر ٹانگ رکھ کر بیٹھتے ہیں کہ میں ایک بزنس مین، تو بوس آپ میرے گھر ڈکیتی ڈال رہے ہیں. اور ابھی تک کسی افسر نے ہمیں بلا کر یہ تک نہیں پوچھا کہ یار آپ انکوائری لگا دیں، آپ سامنا کریں، میرے ساتھ بیٹھیں. کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. نجف کو عجیب و غریب ہی سچویشن ہوئی پڑی ہیں. ناظرین، آپ نے ساری گفتگو سنی بجاج خان نیازی صاحب کی کہ سب سے زیادہ تو اس کی مذمت کرتے ہیں کہ ان کے گھر میں نیل کٹر تک کو جو ہے انہوں نے نہیں چھوڑا. ان کی جو اسلحے کی بات کی جا رہی ہے وہ ان کی طرف سے بیان یہ آیا ہے، بلکہ ہمارے پاس بھی وہ لائسنس کی جو کاپی ہے موجود ہے. یہ ساری چیزوں کے سامنے یہی نظر آ رہا ہے کہ جو پولیس نے ہے ان کے گھر پہ ایک قسم کی ڈکیتی ماری ہے. مجھے دیں اجازت، فی الحال اللہ حافظ.